اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف اقبالیات ود محمد منیب اللہ۔ آج کی جو ہماری نظم ہے اس کا عنوان ہے ایک نوجوان کے نام، اور یہ نظم 2 بند پر مشتمل ہے۔ ہر بند میں 3 اشعار ہیں، یعنی کہ کل نظم کے 12 اشعار ہیں۔ ایک دفعہ میں پوری نظم پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد ہم اس کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ نظم شروع ہوتی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں: تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالی ہیں رانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ امارت کیا شکوائے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلیمانی۔ نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہ ہو نو امید، نو امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ پہلے بند کی طرف آتے ہیں۔ پہلے بند کا پہلا شعر ہے: تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں رانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ اس سے پہلے جتنی ہم لوگ نظمیں پڑھ چکے ہیں، علامہ اقبال کی بیشتر نظموں کے اندر جو ہے وہ مخاطب نوجوان ہے کہ تو عیاش پسند ہو چکا ہے، تو میٹیریل پسند ہو چکا ہے، اور تو دنیا کے اندر اپنا آنے کا مقصد بھول چکا ہے۔ تیرا جو ربط ہے وہ امت سے، ملت سے کٹ چکا ہے، اور تو جو ہے وہ صرف دنیاوی مادے کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیاوی میٹیریل کے پیچھے بھاگتا ہے، اپنی اس روحانیت کو، اپنی خودی کو اور تعلق اللہ کو بھول چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے اندر تو رسوا ہو رہا ہے۔ اب اس شعر کے اندر بھی علامہ اقبال اسی کی طرف جو ہے وہ ہماری توجہ کروا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ تیرے صوفے ہیں فرنگی، کہ تیرے گھر کے اندر جو صوفے پڑے ہوئے ہیں وہ فرنگ سے آئے ہوئے ہیں۔ تیرے قالی ہیں ایرانی، اور جو تیرے گھر میں قالین بچھے ہوئے ہیں وہ ایران سے آئے ہوئے ہیں۔ پہلی چیز تو یہاں پر یہ ہے کہ علامہ اقبال بتا رہے ہیں کہ آج کا جو مسلمان ہے وہ عیاش پسند ہو چکا ہے، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، اور آسانیوں کے پیچھے بھاگنے لگ گیا۔ جب دجال آئے گا تو دجال کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ اس وقت لوگ بہت زیادہ آرام پسند ہو چکے ہوں گے، کیونکہ دجال آئے گا تو لوگوں سے ان کا آرام چھین لیا جائے گا۔ جب آرام چھینے گا تو دجال ان کو واپسی ریٹرن میں آرام دے گا۔ جب ان کو آرام ملے گا تو وہ سمجھیں گے کہ یہی خدا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو آسانیوں کا عادی مت کرو، بلکہ اپنے آپ کو مشکلات کا عادی کرو۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کے پاس جب آسانیاں آ بھی گئیں، جب ان کے پاس حکومتیں آ بھی گئیں، انہوں نے آرام کو، سکون کو ٹھوکر ماری اور اپنے آپ کو فقر میں رکھنا زیادہ بہتر سمجھا۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان اس وقت عروج پر تھے۔ بہرحال یہاں پہ اب اس چیز کو سمجھیے گا کہ علامہ اقبال بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ تیرے صوفے ہیں فرنگی، کہ پہلے تو سفر کرتا تھا دنیا کے اندر، تو واپسی آتا تھا تو علم لے کے آتا تھا، تو پہلے سفر کرتا تھا تو لا الہ الا اللہ کے لیے سفر کرتا تھا، تو سفر کرتا تھا تو خدا کے لیے سفر کرتا تھا، لیکن تو اب کیوں سفر کرتا ہے؟ اب تو فرنگ سے صوفے خریدنے جاتا ہے، تو کبھی ایران سے قلین خریدنے جاتا ہے، اپنے لیے آسائش کا، اپنے لیے آرام کا سامان خریدنے جاتا ہے، جبکہ پہلے تو علم کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے نکلا کرتا تھا۔ تو یہ چیز جو ہے وہ مجھے رلاتی ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ امارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلیمانی۔ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ تم محکوم ہے اور تیرے اوپر جو حکومت کرنے والے ہیں وہ اغیار ہے، یورپ تیرے اوپر حکومت کر رہا ہے، اس وجہ سے تو آرام پسند ہو گیا ہے۔ اگر تجھے حکومتیں بھی دے دی جائیں، اگر تجھے عوام بھی دے دیا جائے اور تجھے ان کا حاکم بنا دیا جائے، تو پھر بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ کیوں؟ نہ زور حیدری تجھ میں۔ عرب کا وہ جوان عمر بن عاد جب حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے آیا تو آ کے کہنے لگا کہ اے علی، میں نے اپنے ہر دشمن کو 3 خواہشات مانگی تھی، اور ان 3 میں سے اس کی ایک پوری کرنے کا ہمیشہ اس سے وعدہ کیا ہے، تو بتا تیری 3 خواہشات کیا ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، سامنے کھڑے اور کہہ رہے ہیں کہ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ تو ایمان لے آ۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہ، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ دوسری خواہش یہ ہے کہ تو جنگ چھوڑ کر چلا جا۔ تو اس کی غیرت کو للکارا حضرت علی نے، تو کہتا کہ میں جوان جس نے ہزاروں عربیوں کے خون پیے ہوئے ہیں، ہزاروں عربیوں کے قتل کیے ہوئے ہیں، اور عرب کا میں جو ہوں سب سے طاقتور انسان ہوں، تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں میدان چھوڑ کے بھاگ جاؤں؟ تو پھر حضرت علی نے کہا میری تیسری خواہش یہ ہے کہ آ میرا مقابلہ کر۔ تو اس پہ عمر نے کہا کہ میں نے آج تک ایسا جوان نہیں دیکھا جس نے یہ خواہش کی ہو کہ میں اس کا مقابلہ کروں۔ اور پھر اس کے بعد ہوا کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ نے ایک وار کے اندر اس کے ٹکڑے کر دیے۔ یہ تھا زور حیدری، کہ نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلیمانی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ رہتے کہاں پر ہیں؟ فارس میں رہتے ہیں، اور بیٹے کس کے ہیں؟ بیٹے ایک آگ پوجنے والے، ان کے پرستش کے جو ان کا ہیڈ ہے اس کے بیٹے ہیں۔
اب یہاں پہ دیکھا جائے تو کتنا اچھا کیریئر ہے ان کا کہ وہ پیدا کہاں پہ ہو رہے ہیں؟ اس وقت کے ایران کے سب سے بڑے پریسٹ کے گھر پیدا ہو رہے ہیں جو آگ کا پجاری تھا، لیکن علم کی تلاش تھی، انہوں نے ایران چھوڑا، ایران چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ شام چلے گئے، وہاں پہ عیسائیت قبول کر لی، وہاں پہ ان کے ساتھ رہے، راہبوں کے ساتھ رہے۔ پھر ایک راہب نے مرتے وقت ان کو کہا کہ اب تم عرب چلے جاؤ، کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ نبوت اب قریب ہے، لہذا آپ عرب جا رہے تھے، رستے میں قافلے کے اوپر حملہ ہوا، غلام بنا کر مدینہ لائے گئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، کہاں ایران سے چلے؟ استغنائے سلیمانی، استغنا کہتے ہیں کہ بے لوث ہو جانا، دنیاوی حقیقتوں سے ٹوٹ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جانا، کہ میں یہ ایمان بن جائے کہ مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہ یہ مٹیریل ہے، میرا جو ربط ہے وہ ہر چیز سے ٹوٹ کر جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے تو اس کو کہتے ہیں ہم لوگ استغنا۔ تو یہی وہ استغنا تھا۔ علامہ اقبال شکوہ کے اندر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں نا کہ کس نے ٹھنڈا کیا آتش قدائے ایران کو، کہ ایران کے اندر جو تھے وہ آگ کے پوجنے والے لوگ رہتے تھے، تو حضرت سلیمان انہی لوگوں میں تھے، لیکن انہوں نے اپنا وطن چھوڑا، اپنی قوم چھوڑی، اور پھر بعد میں حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر غالباً جب یہ واپسی ایران کو فتح کیا گیا ہے تو حضرت سلمان فارسی کو کمانڈر بنا کے بھیجا گیا ہے۔ کیا کمانڈر بنا کے، عربوں کا کمانڈر فارسی کو بنا کر ایران فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ تو پھر حضرت سلیمان فارسی جب ایران پر آئے اور آ کر پہلی بات یہ کی، ان کو اسلام کی دعوت دی، اور اس کے بعد یہ کہا، اس میں جب اسلام کی دعوت دی تو اس میں کہا کہ لوگوں دیکھو کہ میں عربوں کا سردار بن کے آیا ہوں، ہمارا دین ایسا ہے جو قومیت سے ہٹا دیتا ہے، عصبیت سے ہٹا دیتا ہے، لسانیت سے ہٹا دیتا ہے، اور ایک لا الہ الا اللہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ امارت کیا، شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں، نہ استغنائے سلیمانی، کہ اگر تجھے حکومت بھی دیتی جائے نہ تو حضرت علی المرتضیٰ کی طرح بہادر ہے، اور نہ ہی تیرا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط ہے وہ حضرت سلیمان فارسی کی طرح اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے۔ اور پھر جب حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موت قریب آئی تو صحابہ گئے آپ کے پاس، تو کہنے لگے کہ میرے پہ اللہ رحم کرے کہ میں نے دنیا کا سامان زیادہ اکٹھا کر لیا ہے۔ وہاں پہ کچھ پیالے، 2-3 پیالے پڑے ہوئے تھے، تو صحابہ نے کہا کہ 2 تو پیالے پڑے ہوئے تمہارے پاس، تم نے کیا سامان اکٹھا کر لیا؟ تو حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ 2 پیالے پڑے ہیں نا، میں ایک بھی تو رکھ سکتا تھا، ایک استعمال کر کے بھی تو میں جی سکتا تھا، میں نے 2 کیوں رکھے؟ میں نے دنیا کا سامان زیادہ اکٹھا کر لیا۔ تو یہ تھا صحابہ کا فقر اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان کے اندر سے نکل گیا۔ پھر آگے کہتے ہیں، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آج کے نوجوان کو لگتا ہے کہ شاید میری ترقی، وہ دنیاوی ہو، وہ اخروی ہو، روحانی ہو، وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ تہذیب مغرب کے اندر مخفی ہے، اور اگر میں تہذیب مغرب کو اپناؤں گا تو آج شاید اگر وہ دنیا عروج پر ہے، جبکہ وہ کھوکھلی تہذیب ہے، ایک اندر سے وہ کھوکھلے ہوئے پڑے ہیں، ایک دکھاوا ہے کہ شاید ان کے پاس بہت زیادہ جو ہے وہ علم ہے، اور ان کے پاس بہت زیادہ آسائشیں ہیں، اور ان کے پاس بہت زیادہ جو ہے وہ اکانومی ان کی سٹرونگ ہے، جبکہ اندر آپ تہذیب کے جاؤ تو کھوکھلی ہے۔ بہرحال ہمارا ٹاپک نہیں ہے، کبھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اس کو بھی ڈسکشن میں کریں گے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی، کہ انسان کی جو معراج ہے، انسان اس مقام پر پہنچ جائے۔ پھر اگلے بند میں وہی آتے ہیں نا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے انسان جوانوں میں، بہرحال اس پہ بعد میں آتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں کہ انسان کی جو معراج ہے، انسان طائر لاہوتی بن کر جو آسمانوں میں اڑتا ہے، وہ کس طرح سے اڑتا ہے؟ وہ تہذیب حاضر کی تجلی، تہذیب حاضر کی جو روشنی تجھے نظر آ رہی ہے نا، اس میں نہیں ہے، وہ استغنا میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں ہے، کہ ہر چیز سے رابطہ توڑ کر میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑ جاؤں، کہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فضا لا الہ الا اللہ۔ پھر اینڈ کہاں پہ ہے؟ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، کہ ہمارا ربط جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے، اور میرا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے، پھر مجھے معراج ملے گی، اور پھر مجھے بھی اللہ تعالیٰ کہیں گے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے سے بھی اللہ تعالیٰ ہم کلام ہو، جس طرح حضرت عبداللہ بن حرام سے ہوئے تھے، تو پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے استغنا اپنانا پڑے گا، مجھے ہر چیز سے تعلق توڑ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ یہ بڑا مشہور شعر ہے علامہ اقبال کا، عقابی روح۔ علامہ اقبال نے اکثر
اور بیشتر جو ہے وہ مسلمان نوجوان کو کہا ہے کہ تو اپنے اندر عقاب کی صفات پیدا کر۔ تو عقاب کے اندر کون سی ایسی صفات ہے؟ سب سے پہلی صفت، وہ مردار نہیں کھاتا۔ آج مسلمان سارا دن حرام کھاتے ہیں، لیکن یہی وجہ ہے کہ اس کی جو ہے وہ کوالٹیز کم ہوتی جا رہی ہیں۔ دوسری چیز، وہ اپنے شکار کو جو ہے نا وہ دور سے دیکھ لیتا ہے، ہزاروں میل اونچائی سے اپنے شکار کو دیکھ لیتا ہے، فوکس، اپنی منزل کی طرف فوکس ہوتا ہے اس کا۔ پھر عقاب پر جب بڑھاپا آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو غار میں لے جاتا ہے، اپنا وہاں پہ چونچ نوچ دیتا ہے، اپنے پر نوچ دیتا ہے، پھر اس کے نیو پر نکلتے ہیں، نیو چونچ آتی ہے، اس پہ دوبارہ جوانی آ جاتی ہے کہ وہ بوڑھا ہو کر بھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ تو علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو تو اس قابل بنا لے کہ تیرا بچپن بھی اللہ کی راہ میں لگ جائے، تیری جوانی بھی اللہ کی راہ میں لگ جائے، اور تیرا بڑھاپا بھی اللہ کی راہ میں لگ جائے، کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، کہ جب میں بھی اپنے اندر عقاب والی صفات لے کر آؤں گا، پھر میری جو منزل ہے نا وہ آسمانوں میں مجھے کلیئر نظر آئے گا۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، کہ جس طرح عقاب کو آسمانوں سے اپنا جو شکار ہے وہ فوکس کے ساتھ نظر آتا ہے، اسی طرح زمین پر جب میرے اندر عقاب والی صفات ہوں گی تو مجھے بھی آسمان پر اپنا جو فوکس ہے کہ میں نے اس بلندی تک جانا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق انتہا اور بھی ہیں، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گما تو ہے، کہ انسان کی جو منزل ہے وہ آسمانوں سے بھی اوپر ہے۔ تو انسان اگر اس معراج چاہتا ہے اپنی کہ میں بھی آسمان کی اونچائیوں پر اڑوں اور میرے بھی قدموں کی آواز جو ہے وہ جنت کے اندر سنائی دے، کہ میں چلوں زمین پر اور بلال حبشی کی طرح میرے قدم جو ہیں وہ سنائی آسمانوں پر دیں، تو پھر اس کے لیے مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ مجھے فوکس اپنا لا الہ الا اللہ کو کرنا ہوگا، عقابی روح اپنی بیدار کرنی ہوگی۔ پھر کہتے ہیں نہ ہو نو امید نو امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ جب اللہ تعالیٰ پر آپ کا یقین ہوگا، جب میرا یقین پختہ ہوگا کہ ذلت کا مالک اللہ ہے، عزت کا مالک اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، کھانا دینے والا اللہ ہے، مجھے رزق دینے والا اللہ ہے، میری سانسوں کا مالک اللہ ہے، میرے جسم کا مالک اللہ ہے، میرے ایک ایک عضو کا مالک اللہ ہے، میری پریشانی کا مالک اللہ ہے، ہر جو واقعہ ہے اس کا مالک اللہ ہے، تو پھر لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہرگز نہیں ہوں گا۔ کیوں نہیں ہوں گا؟ کہ مجھے پتا ہے کہ مصیبت آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اگر خوشی آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اگر کوئی غم آیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اگر مجھے کچھ مل گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، اگر مجھے کچھ نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملا۔ جب انسان کا یہ یقین پختہ ہوگا لا الہ الا اللہ پر، پھر وہ نو امید نہیں ہوگا۔ تو علامہ اقبال یہی کہہ رہے ہیں کہ مانا کہ آج مسلمان جو ہے وہ پستیوں میں گرے ہوئے ہیں، آج مسلمان اپنا ایمان کھو چکے ہیں، آج مسلمان اپنا وقار کھو چکے ہیں، آج مسلمان اپنی غیرت کھو چکے ہیں، آج مسلمان اپنی جو ہے وہ جوانیاں کھو چکے ہیں، آج مسلمان اپنی خودی کھو چکے ہیں، آج جو مسلمان ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں، وہ اپنی ملت کو کھو چکے ہیں، اپنی امت کو کھو چکے ہیں، خلافت کو کھو چکے ہیں، مگر میں نا امید نہیں ہوں، کیونکہ نو امیدی کیا کرتی ہے؟ نو امیدی آپ کا علم حاصل کرنا ختم کر دیتی ہے، کہ انسان کہتا ہے کہ یار میں نے کوشش کر کے کیا کرنا ہے، کون سا کچھ ہونا ہے، میری قوم کے لیے خدمتیں رائگاں چلی جاتی ہیں کہ میں خدمت سے ہٹ جاتا ہوں، میں اس کوشش سے ہٹ جاتا ہوں۔ انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ خود کی زندگی دیکھو نا، کہ مکہ کا دور ہے، کہ سب سے پہلے کیا کیا؟ فران کی چوٹی پہ اعلان توحید یہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، سب سے پہلا پتھر چاچے نے اٹھا کے مارا۔ آگے چلیے 3 سال شیب ابی طالب کی قید ہے، اس کے بعد آگے چلیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی طائف میں گئے تو اپنی قوم کے لوگوں نے ان پر پتھر برسائے ہیں، پھر آپ پر قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ تو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نا امید ہو جاتے، مگر وہ نا امید نہیں ہوئے، جب ان کے چچا نے ان کو کہا کہ اے محمد تم یہ کیا کر رہے ہو، تو کیا کہا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں، میں پھر بھی اس کام سے نہیں رکوں گا، کہ بے شک میں کسی کو مسلمان نہ کر پاؤں، لیکن میں نبی بن کر آیا ہوں، میرا کام جو ہے وہ کیا ہے کہ اپنا حق ادا کرنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی اور اپنے وجود پر پتھر کھاتے رہے، لیکن کتنے مسلمان کر پائے؟ تو مسلمان نا امید نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی بھی نا امید نہیں ہوتا، اور مسلمان کو یہ بتا کے جاتا ہے نبی کہ تم نا امید نہیں ہو سکتا۔ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، کہ جب انسان کی امید بنتی ہے وہ کس طرح سے بنتی ہے؟ جب اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اللہ کا راز کیا تھا؟ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا راز قرآن پاک تھا۔ جب میرا قرآن سے تعلق جڑا ہوگا تو پھر آٹومیٹکلی میرے اندر امید پیدا ہو جائے گی۔
نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، کہ تیرا یہ تجھے رائے گا ہی نہیں ہے کہ تو اپنے آپ کو ایک جگہ پر مسخر کر لے اور اپنے آپ کے لیے یہ فیصلہ کر لے کہ یہ میرا نشیمن ہے، یہ میرا گھر ہے، میں اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں، ابھی اوپر حضرت سلیمان کی بات آئی، حضرت سلیمان کہاں سے چلے؟ حضرت سلیمان ایران سے چلے، شام گئے، شام سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے، رستے میں غلام بنا لیے گئے، لیکن اللہ نے قسمت نے ساتھ دیا کہ وہ غلام بنا کر بھی مدینہ ہی لائے گئے۔ تو کتنی بڑی یہ باتیں ہیں جو ہم لوگ ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو ہم لوگ سوچنا شروع کریں کہ صحابہ نے اپنی زندگیاں قربان دی۔ میرا تعلق رحیم یار خان سے، یار رحیم یار خان میں صحابہ کی قبریں، افغانستان میں صحابہ کی قبریں، صحابہ کہاں عرب سے چلے ہوں گے، اس وقت یہ جہاز موجود نہیں، اس وقت یہ آرام کے سفر موجود نہیں، گھوڑوں پر اونٹنیوں پر سفر کر رہے ہیں، صحابہ کہاں کہاں نہیں گئے۔ حضرت عمر فاروق کا دور دیکھیں، 12.5 لاکھ مربع میل پر آپ کا جو ہے وہ آدھی دنیا سے زیادہ جو ہے وہ آپ کے انڈر تھا۔ اسی طرح آگے چلیں، 30 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے حضرت امیر معاویہ نے۔ تو یہ کہاں سے آتے تھے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک جگہ پہ جو ہے وہ بند نہیں کر لیا، اپنے آپ کے لیے فیصلہ نہیں کر لیا کہ میں پاکستانی ہوں تو میں نے صرف پاکستانی حق میں بولنا ہے۔ نہیں، دنیا میں کہیں پر بھی ظلم ہو، اگر میں پاکستانی ہوں تو مجھے صرف کشمیری مسلمانوں کے حق میں بولنے کی اجازت نہیں، اگر چائنا میں بھی مسلمانوں کی نسل کشی کی جائے گی میں وہاں پر بھی بولوں گا، یورپ میں کسی کلمہ گو کی جائے گی میں وہاں پر بھی بولوں گا، کوئی کلمہ گو نہیں ہے اس پر بھی ظلم کیا جا رہا ہے میں وہاں پر بھی بولوں گا۔ ہم لوگوں نے آج یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر کہ پاکستانی ہوں تو میرا حق صرف اتنا ہے کہ میں کشمیری مسلمان کے حق میں بول سکتا ہوں اور فلسطینی مسلمان کے حق میں بول سکتا ہوں، لیکن اگر بلوچستان کے اندر نسل کشی کی جائے گی تو میں نہیں بول سکتا، اگر چائنا کے اندر مسلمانوں کی نسل کی کشی کی جائے گی تو میں نہیں بول سکتا۔ یہ کس نے اصول بنا دیے؟ مسلمان کا نشیمن اگر میں اپنے آپ کو مختص کر لوں، وہ علامہ اقبال پھر جواب شکوہ کے اندر کہتے ہیں نا کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کو مٹ جانے سے، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کناں تیرا، کہ تو جہاں پر بس جائے مسلمان کا وطن وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، مسلمان وطنیت سے پاک ہوتا ہے، مسلمان قومیت سے پاک ہوتا ہے، مسلمان لسانیت سے پاک ہوتا ہے۔ آج ہم نے بت بنا لیے، یہ بھی تو سارے کے سارے بت ہیں نا، کہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، کہ قبض کے روح تیری دے کر تجھے فکر معاش، دل لرزتا ہے حریفان کشاکش سے تیرا، کہ آج جو ہے وہ اگر میں نے اپنا جو سارے کا سارا مقصد حیات ہے وہ معاش کو بنا لیا ہے، آج جو ہے وہ میں نے سارے کا سارا مقصد حیات جو اپنے وطن کو بنا لیا ہے، آج جو ہے میں نے اپنا سارے کا سارا مقصد حیات اپنی لسانیت کو بنا لیا ہے، آج جو ہے میں نے اپنا مقصد حیات سارا کا سارا اپنی قومیت کو بنا لیا ہے، اپنی عصبیت کو بنا لیا ہے، اور میں نے اپنا تعلق لا الہ الا اللہ سے توڑ دیا ہے، تو میرا دنیا میں آنے کا کیا فائدہ؟ پھر میرا دنیا میں آنے کا کیا فائدہ کہ میں نے لا الہ الا اللہ بھی پڑھا تھا، اور میں جب پیدا ہوا تھا میرے کان میں اذان دے کے بتائی گیا تھا کہ تیرا تعلق لا الہ الا اللہ سے پہلا تعلق ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پہلی کان میں اذان دی گئی تھی نا، کوئی قوم کا نعرہ تو نہیں لگایا گیا تھا، کوئی لسانیت کا نعرہ تو نہیں لگایا گیا تھا، تو پھر وہ نعرہ میں اپنی زندگی کے اندر کیوں بھول جاتا ہوں؟ صرف مجھے مرتے وقت پھر میرا جنازہ بھی پڑھ دیا جاتا ہے، اور جب میں پیدا ہوتا ہوں میرے کان میں اذان بھی دے دی جاتی ہے، باقی ساری کی ساری زندگی میں لا الہ الا اللہ سے ہٹ کر چلتا ہوں۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ میرا رابطہ اللہ سے ٹوٹ گیا ہے، میں آرام پسند ہو گیا ہوں۔ ایک نوجوان کے نام اس نظم کا عنوان تھا، اور پورے کا پورا جو اس کا نچوڑ تھا وہ یہی تھا کہ مسلمان آرام پسند ہو گیا سب سے پہلے، نمبر 2 پر اس کے اندر سے جو تعلق اللہ ختم ہو چکا ہے، تیسرے نمبر پر وہ قومیت اور عصبیت کے ساتھ جڑ گیا ہے، چوتھے نمبر پر اس کا فوکس ہٹ گیا ہے، اور یہی 4 چیزیں اس کو ختم کر کے اپنانا کیا ہے کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنا آرام ختم کرنا ہے، اس کے بعد زور حیدری پیدا کرنا ہے، اس کے بعد استغنا پیدا کرنا ہے، مقابی روح بیدار کرتے ہوئے اپنا فوکس کلیئر کرنا ہے، نا امید نہیں ہونا، نا امیدی کے ساتھ اپنا نشیمن جو ہے وہ قصر سلطانی سے ہٹا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں اونچائیوں پر جانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ وہ دن دکھائیں گے کہ مسلمان دوبارہ اونچائیوں پر عروج پر جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔